آپ یہی قرآن بتاتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے. میں نے کہا ایک سوچ جب بنتی ہے تو یہ سوچ ایک دن میں نہیں بنتی. 30 سے 35 سال شامیوں پہ کام ہوا. سمجھو 30 سے 35 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. ایک نسل جوان ہو جاتی ہے. اور تبھی جب یہ کربلا میں آتے ہیں اور امام حسین ان سے سوال کرتے ہیں کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا, کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا. اگر قتل حسین جائز ہوتا تو شریعت کو پامال کرنے کی وجہ سے. جواب میں دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل کوئی نہیں. جواب میں ان کی تربیت بولنا شروع ہو جاتی ہے. اتنے سالوں میں جو تربیت کی گئی تھی, جواب میں کیا بولتے ہیں؟ بغضا لابیک, حسین تیرے بابا کے بغض کی وجہ سے تجھے قتل کرنے آئے ہیں. تو ایک پوری سوسائٹی ہے. آج مسلمان سن کے اور دوسرے کان سے یہ بات نکال دیتا ہے کہ حسین کا گلا کاٹا گیا, نبی کی نمازوں کو بازار لایا گیا. نسل تھی جو گلے کاٹ رہی تھی. یہ ایسی نسل تھی جو جس محمد کا کلمہ پڑھتے تھے انہی نسلوں کی چادروں پہ ڈالا گیا. یہ نسل نہیں بول رہی, یہ تربیت بول رہی تھی. اور آپ یہ بولو کہ پاکستان میں ایسا ماحول کیوں بنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یہ تربیت ہے جو 1970 سے شروع ہوئی. اگر شیعہ نے کام کرنا ہے, اگر ماحول کو بہتر بنانا ہے تو ہم نے پھر سے ایک نسل کیا کرنی ہوگی؟ تیار کرنی ہوگی. نسلیں پروان, ایک دن میں کوئی بھی نسل تیار نہیں تھا. آپ یہ بولیں پاکستان کے لوگ ایک دن میں سدھر جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. اب جو ایک نسل, مثلا آج بھی انجینئر مرزا پہ حملہ ہوا ہے, خبر پہنچی مجھ پہ, تو یہ بندہ ایک نسل تیار کر رہا ہے. اور آپ کو 10 سال کے بعد ایک اور مسلمانوں کا فرقہ بول دیں, ایک نئی نسل بولیں جو تیار ہوئی ہے, جن کو آپ بول سکتے ہو جو اپنے بڑوں کے جو عقیدے تھے گھسے پٹے, ان عقیدوں سے نکل کر ایک نئی سوچ معاشرے میں لائی جا رہی ہے نا. تو نسلوں کو بننے میں کیا لگتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے. جس طرح اہل بیت نے نسلوں کو تیار کیا. جس امام نے نظریاتی شیعہ, کہ یہ بولا جاتا ہے, مولانا بتائیے امام حسن کے زمانے میں شیعہ تھے, امام علی کے زمانے میں شیعہ تھے, امام حسین کے زمانے میں شیعہ تھے. تو میں کہتا ہوں پہلے یہ لفظ شیعہ سمجھو کہ شیعہ ہوتا کیا ہے. ایک شیعہ کا معنی ہے گرو, شیعہ کا معنی ہے اصطلاحی کہ جو بندہ 12 اماموں کی امامت کا قائل ہے. جو جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھے اس زمانے میں ان کو بولا جاتا تھا شیعۃ علی. دوسرے شیعہ تھے شیعۃ عثمان بولا جاتا. لیکن ان کو جو شیعۃ علی بولا جا رہا ہے یہ وہ شیعہ نہیں جس طرح تو آج کا شیعہ ہے. آپ علی ابن ابی طالب کو امام مانتے ہو, وہ علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے, لیکن اصطلاح عام میں ان کو کیا بولا جاتا تھا؟ شیعہ بولا جاتا تھا. لیکن اس طرح کے شیعہ نہیں جس طرح کا سلمان شیعہ ہے, جس طرح کا میثم تمار شیعہ ہے, جس طرح کا مالک اشتر شیعہ ہے. مالک علی کو امام مانتا تھا اور خلیفہ بلا فضل مانتا تھا. لیکن شمر بھی تو جنگ صفین میں ہے نا, زبیر بھی تو علی کی حمایت کر رہا تھا نا جب مولا کے گھر پہ حملہ ہوا. تو کیا زبیر علی کو شیعہ مانتا تھا یا علی کا شیعہ تھا؟ نہیں. اگر علی کا شیعہ ہوتا تو جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں نہ آتا. ابو ذر علی کا نظریاتی شیعہ. ایک مرتبہ اب یہاں پتہ نہیں لیکن انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں, بولتے مولانا یہ مولائی ہے. تو مولائی میں اور شیعہ میں فرق ہے. مولائی وہ ہے جو آل رسول سے پیار کرتا ہے, دشمنان اہل بیت سے بھی نفرت کرتا ہے, پر شیعہ نہیں. اس کی نماز اور ہے, اس کا جنازہ اور ہے. لیکن ایک ہے شیعہ جو فقہن بھی شیعہ ہے, نظریات کے اعتبار بھی کیا ہے؟ شیعہ ہے. اب مولائی بھی ایک درجہ ہے, خدا اسے بھی اجر عطا کرے گا. تو یہ کبھی مت بولا کریں. اب یہ کنفیوژن ایجاد ہو جاتی ہے کہ امام حسن کے لشم میں امام حسن کے شیعہ تھے اس میں کہ وہ حسن کی حمایت کرتے تھے. خط لکھے امام حسین کے شیعہ تھے اس معنی کہ حسین سے محبت کرتے تھے. جیسے شیعہ تو ابراہیم کا لفظ ہے, ابراہیم کے شیعہ مطلب وہ گرو جو حسین کی حمایت کرتا تھا, ایک گرو جو یزید کی حمایت کرتا تھا, ان کو شیعہ بولا جاتا تھا. پراپر شیعہ کب بنے؟ جیسے آپ شیعہ ہو, امامی نظریاتی طور پر بھی فقہی طور پر بھی. یہ شیعہ بنے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے زمانے کے بعد. گولڈن ٹائم آف تشیع, شیعوں کا سنہری وقت کہ 5 اماموں نے محنت کی,
ایک عالم دین نے ریسرچ کی، وہ کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی، چھٹے امام جب لیکچر دیتے تھے 2 سے 2,500 لوگ ان کے لیکچر میں آتے تھے، کہ 50 سے 2,500 لوگ، 4,000 لوگ، اتنی تعداد کہاں سے آ گئی؟ جبکہ امام نے ایک نیا مکتب کھولا اور اچانک سے اتنے شیعہ کہاں سے آ گئے؟ فرمائیے زحمت تھی امام زین العابدین کی۔ کیسے؟ کہا امام زین العابدین سے آپ کو سب سے زیادہ کیا ملتی ہیں؟ دعائیں ملتی ہیں۔ کوئی بڑے خطبے نہیں ملتے، کوئی تبلیغی بڑی باتیں امام سے نہیں ملتی، کوئی درس و تدریس امام سے نہیں ملتی، زیادہ تر امام نے کیا پڑھی ہیں؟ دعائیں پڑھی ہیں۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام نے تشیع کے لیے، دعا پڑھنا ایک اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہے، تشیع کی تربیت کے لیے امام نے سب سے بڑا کام کیا کیا؟ ایک تو دعا میں امام نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس زمانے میں صلوات سے آل کا نام نکال دیا گیا تھا، اور آپ امام زین العابدین کی دعاؤں پڑھو گے ہر ایک لائن کے بعد وہ صلوات بھیجتے ہیں، کہ اس زمانے کے لوگوں کو عادت دلائی کہ جب بھی صلوات پڑھو تو محمد اور آل کو ملایا کرو، جدا نہ کیا کرو۔ یہ ایک امام کا کہا۔ دوسرا، ایک شخص کہتا ہے کہ مدینے میں قحط آ گیا، بارش برسنا، پانی برسنا بند ہو گیا، 3 دن گزرے، 6 دن گزرے، مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ شدت قحط کی وجہ سے ماؤں کے سینوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا صحرا میں چلو دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسائے، کہتے یہ صحرا چلے گئے، دعائیں کی، کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ شخص کہتا میں بازار میں کھڑا تھا، عورتیں روتی ہوئی آ رہی تھیں، بچے ان کی گودوں میں رو رہے تھے، بوڑھے رو رہے تھے، جوان رو رہے تھے، خدایا اگر تو بارش نہیں برسائے گا یہ قحط سالی ہمیں کیا کر دے گی؟ مار دے گی۔ کہتا اتنے میں میری نگاہ ایک حبشی غلام پہ پڑی، جو ایک ماں کی گود میں ایک روتے ہوئے بچے کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ اس غلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگا پروردگار مجھ سے اس بچے کا رونا نہیں دیکھا جا رہا، پروردگار یہ گئے ہیں تیری دربار میں دعا کرنے، تو بارش کیوں نہیں برساتا؟ تو ارحم الراحمین ہے۔ کہتا بس اس نے یہ جملے کہنے تھے، ایسے لگا جیسے بادل دوڑے دوڑے آئے، بادلوں نے برسنا شروع کیا۔ میں نے کہا کیا کہنا اس غلام کا، یہ مستجاب دعویٰ ہے۔ میں نے اس غلام کا پیچھا کیا کہ کون ہے؟ کہتا ہے چلتا چلتا یہ زین العابدین کے گھر کے اندر چلا گیا۔ کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی، دوسرا غلام آیا، میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا حسین کے بیٹے علی زین العابدین کا گھر ہے۔ کہا اذن ہو تو میں اندر آنا چاہتا ہوں، امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی، اندر آیا۔ امام زین العابدین کو مولا ایک غلام کو میں نے آپ کے گھر میں جتنی قیمت بولیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے کہا کون سا غلام؟ اس نے اشارہ کیا مولا یہ غلام مجھے چاہیے۔ امام نے کہا اتنی قیمت کیوں دے رہا ہے؟ کہتا مولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ مستجاب دعویٰ ہے۔ اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ زین العابدین کو جانتا نہیں تھا، معرفت نہیں تھی۔ کہ مولا یہ غلام چاہیے، یہ جب دعا کرتا ہے خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، یہ مستجاب دعویٰ ہے۔ امام نے غلام کو بولا غلام میرے قریب تو آ۔ امام نے کہا کب سے تو معجزے دکھلانے لگا؟ شرم سے سر جھک گیا، مولا میں کب کرامتیں دکھاؤں گا؟ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے دعا کی ہے اللہ نے بارش برسائی۔ کہتے مولا واللہ مجھے نہیں پتا، یہ دیکھ رہا تھا، اچانک دل بھر آیا، میں نے رب سے دعا کی، اللہ نے بات کو سن لیا، میں میری دعا قبول کی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد زین العابدین نے تجھے آزاد کر دیا، اب تیری مرضی، تو اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے جا۔ کہتے ہیں جیسے امام نے کہا نا میں نے تجھے آزاد کیا، فوراً اس نے سر سجدے میں رکھا، کہنے لگا خدایا زندگی تب تک اچھی تھی جب ان کی غلامی میں تھا، اب اگر انہوں نے آزاد کیا مجھے اپنی طرف بلا دے۔ کہ یہ جملے کہنے تھے خدا نے اس کی روح کو اس کے بدن سے نکال دیا۔ سب سے زیادہ جس امام نے غلام خریدے ہیں وہ امام زین العابدین ہے۔ ایک عدد کے مطابق کسی نے لکھا 20,000 کے قریب امام زین العابدین نے غلام خریدے، 2,000 سے 20,000 کے قریب۔ اب آپ کہیں گے امام کے گھر میں اتنی جگہ تھی اتنے غلاموں کو رکھنے کی؟ رکھتے نہیں تھے، لیتے تھے، تربیت دے کے آزاد کر دیتے تھے، گویا شیعہ بنا کے آزاد کر دیتے تھے۔ پھر جب 5ویں 6ٹھے امام کا زمانہ آیا، کہتے ہیں یہ وہی غلام تھے
جعفر صادق کے شاگرد بنے. نسل ایک دن میں تیار نہیں ہوتی. پروپر شیعہ جو نظریاتی شیعہ بنے وہ کب سے بنے؟ 6 اور 7ویں امام کے زمانے سے بنے. تو اگر کوئی یہ بولے کہ مولانا معاشرہ ایک دن میں سدھر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک تو قرآنی اصولوں پہ عمل کیا جائے. اگر مسلمان اصول قرآن کو بنا دے، اگر مسلمان توہین کا اصول بھی یہ دیکھے کہ قرآن میں دیکھیں کہ توہین کیا ہوتی ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو ہمارے سارے مسائل کیا ہو جائیں؟ حل ہو جائیں. لیکن قوموں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہ فریضہ شرعی بھی ہے، یہ فریضہ اخلاقی بھی ہے.